قرآن کا حافظ نہیں، 2 قرآن کے حافظ نہیں، بلکہ آپ کی پشت کے اندر 4 بندے جنہیں صحابی رسول بن گئے کہ ایک قرآن کا حافظ ہوئے کہ خاندان کی بخشش کا سامان ہے، کہ جس کے خاندان دے وچ 4 صحابی ایک پشت وچوں ہوئے ہون انہوں جناب ابو بکر صدیق آکھیا جاندا ہے، انہوں ابو بکر صدیق آکھیا جاندا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حضور نے فرمایا، سرکار فرماندے نے فرمایا کہ میرے صحابہ میرے ابو بکر صدیق تو اگے نہ چلیا کرو، ابو بکر صدیق تو اگے نہ چلیا کرو، میرے مصطفیٰ دی زبان کے لفظ۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے تے بدری صحابہ میں شامل ہے، بدری صحابہ میں شامل ہے تے بدر صحابہ او انہی شانہ والے نے کہ جنہوں نے ذکر رب نے آکھا والسابقون الاولون من المہاجرین، اللہ نے جنہوں دی سبقت کا ذکر قرآن چ کیتا ہے، بڑی شانہ والے سارے صحابہ اپنے مقام کے مرتبے کے فائز ہے، لیکن سارے صحابہ کے وچوں بدر کے صحابہ بڑی شانہ والے، بدر کے وچوں عشرہ مبشرہ بڑی شانہ والے، عشرہ مبشرہ کے وچوں 4 یار مصطفیٰ دے سب نے اونچیاں شانہ والے، انہاں 4 یاراں دے وچوں خلیفہ اول بلا فصل ابو بکر صدیق سارے صحابہ تو شانہ والے۔ حضرات گرامی ذرا توجہ فرمانا، امام الانبیاء کے غلاموں میرے آقا کریم اپنے صحابہ نو منع فرما دے نے، فرمایا ابو بکر صدیق تو اگے نہیں چلنا، ابو بکر کے قدمہ تو پیچھے پیچھے قدم رکھیا کرو۔ ایک دفعہ کیے مدینہ کا بازار ہے، بازار مدینہ کے اندر میرے آقا کریم کا پیارا صحابی جناب ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک سائڈ پہ چلتے جا رہے ہیں، میرے آقا کریم نے غور فرمائی، میرے آقا نے نگاہ نبوت کی تھی، ویکھیا کی ابو بکر صدیق پیچھے نے، ابو دردہ صحابی اگے نے، میرے آقا کریم کے قریب تو گزر لگے، میرے آقا کریم نے ابو دردہ جناب بدری صحابہ دے وچوں میرے آقا مخاطب کر کے آکھیا اے ابو دردہ تینوں پتہ نہیں تیرے پیچھے ابو بکر چلدا پیا ہے، تیرے پیچھے ابو بکر ہے، عرض کیتی آقا مینوں نہیں پتا، میرے کملی والے نے ارشاد کیتا، فرمایا میرے غلاموں اپنے ذہن چ رکھ لو جتے ابو بکر چلدا ہوے ابو بکر تو اگے نہ بتیا جے، ابو بکر تے پیش قدمی نہ کریا جے، تانوں پتہ نہیں ابو بکر نے اس وقت اسلام کی خدمت کی تھی جدو اسلام دا کوئی نام نہیں سی لین والا، ابو بکر دے نال میرا اتنا فائدہ کیتا ہے، اسلام دا اتنا فائدہ کیتا ہے، کسی ہور دا نال اتنا فائدہ اسلام نو نہیں دے سکیا جتنا فائدہ ابو بکر نے پہنچایا۔ میرے آقا تائیں فرمایا کرتے سن، فرمایا میرے غلاموں اللہ رب العالمین نے میرے تے اوتے تے میرے اسلام دے اوتے دین اسلام دے اوتے جن نے بھی کوئی احسان کیتا ہے اللہ احسان دا بدلہ دے دیتا ہے، دنیا دے اوتے اللہ احسان دا بدلہ چکا دیتا ہے، رب کائنات نے وہ احسان دا بدلہ دنیا چاہتا کر دیتا ہے، لیکن میرے غلاموں ذہن چ رکھیا کہ ابو بکر او مقام والا ہے جدا بدلا دنیا چ نہیں دے سکیا، اسلام بھی ابو بکر دا قرضی ہے، اسلام نے ابو بکر دے احسانہ دا بدلا دنیا تے نہیں دیتا، ادھے احسانہ دا بدلا قیامت دا دن ہوئے گا، رب کائنات اسلام دے اٹھے جنہیں ابو بکر دے قرضے میں اونا دا بدلا ابو بکر نو رب قیامت دن عطا کرے گا۔ وجہ کیے سب کچھ نثار کیتا چھٹی سوئی بھی نہیں، سب کچھ نثار
کیتا چھڑی سوئی بھی نہیں اسلام مینو جدو پئی ضرورت صدیق دی اسلام مینو جدو پئی ضرورت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی جنہ دے سالہ کا بدلہ میرے آقا کریم آکھر اللہ نے دنیا سے نہیں دیتا میں بدلہ نہیں دے سکیا او دا بدلہ قیامت دا دن دیتا جائے گا صاحب تاریخ الخلافہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب کے اندر نقل کر دے جدو قیامت دا دن ہوئے گا تین کرسیاں لائیا جان گیا تین کرسیاں سجا دیتیا جان گیا حشر دا میدان مصطفیٰ دی زبان مصطفیٰ دی زبان حشر دا میدان فرمایا تین کرسیاں لا دیتیاں جان گیا میرے آقا کریم فرماندے نے او کرسیاں دا اتنی کی چمک ہوئے گی انہاں دی اتنی خوبصورتی ہوئے گی کوئی جناب انسان دی آنکھ بھر کے دیکھ نہیں سکے گی اتنا نور کرسیاں دو تو ظاہر ہوندا ہوئے گا اتنی شانہ والے او منبر لا دیتے جان گے میرے آقا کریم فرماندے نے یکا یک آواز بلند ہوئے گی اتھے آکے ابراہیم خلیل اللہ بہ جان ایک کرسی دے حضرت ابراہیم خلیل اللہ بہ جان گے میرے آقا فرماندے نے ایک آواز بلند ہوئے گی اتھے محمد رسول اللہ بہ جان میرے آقا فرماندے نے ایک سائڈ تے حضرت ابراہیم بیٹھے لگے دجھے منبر تے محمد رسول اللہ بیٹھے لگے اللہ قرآن دے وچ بھی تیئی ذکر کردا ہے عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا فرمایا سا اپنے حبیب نو مقام محمود عطا کرنا ہے میرے آقا فرماندے ہیں ایک منبر تے میں بہ جاواں گا دوسرے منبر تے ابراہیم خلیل اللہ بہ جان گے ایک کرسی درمیان چ لگی ہوئے گی میرے آقا فرماندے ہیں سارے پریشان ہون گے اس کرسی دا وارث کون ہے اس کرسی دا لاڑا کون ہے اس کرسی دا شاہ سوار کون ہے میرے آقا فرماندے ہیں سارے آدھی اللہ جنا کرسی وال ہونے گیا اترو آواز بلند ہوئے گی قدرت کی آواز آئے گی ابو بکر صدیق کتھے ابو بکر صدیق کتھے ہوئے صاحب جلال الدین امام جلال الدین سیوطی جنہ ایک مرتبہ دو مرتبہ نہیں 72 مرتبہ میرے آقا دا چہرہ انہاں اکھاں دے نال ویکھے جاگ دیا ویکھے نقل کر دینے جدو میرے آقا دے اس غلام دا ذکر ہوئے گا سارے ابو بکر نو تلاش کرنے لگے آواز بلند ہوئے گی ابو بکر صدیق خالد بھی آواز آئے گی ابو بکر میرے یار نال وفاوا کیتیائی یار نال پیار کیتائی یار نال عشق کیتائی یار نال محبت کیتیو آجا حبیب دے خلیل دے درمیان جڑا منبر کسے اور واسطے نہیں اسا تیرے واسطے سجایا ہے
لہذا ابو بکر نو سمجھن واسطے کسے کالے کپڑے والے نو پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں. ابو بکر نو سمجھن واسطے دو لتاں والے انسان دے روپ دے اندر کسے خناس کولو پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں, کسے کالے چہرے والے کولو پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں. ابو بکر نو پوچھنا ہے یا خالق کولو پوچھے یا خالق دے محبوب کولو پوچھے, کیونکہ حقیقت ہے یہ نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی. جدا ایمان پہ عقیدہ وہ پڑھے نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی, نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی. پھر کی کریے پوچھو رسول پاک تو, پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی. پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی. مدینے کی سرزمین ہے, امام جلال الدین سیوطی نقل کی گئے مدینے کی سرزمین ہے, میرے آقا کا دربار سجا ہوا ہے, میرے آقا انج بیٹھے ہوئے, جب 14ویں کا چند چڑھیا ہوئے صحابہ ستارے بن گئے, میرے آقا قریب دے جرا قریب ترین بیٹھے ہیں, ادھر جبریل بھی آ گیا, میرے آقا دا وہ غلام بھی آ گیا. جبریل سلام عرض کیتا, میرے آقا دی زبان مبارکہ کھلی, میرے آقا فرماندے جبریل جی یا رسول اللہ میں غلام حاضر, انج کہہ لو. میرے آقا جدوں بھی بلاندے نے ابو بکر آندا لبیک یا رسول اللہ, عمر نو بلاندے نے آندے لبیک یا رسول اللہ. صحابہ تے اس تو بھی اگلی گل کردے نے آندے نے کملی والیا لبیک و سعدیک کلنا فدائی یا رسول اللہ, سادہ ماں باپ تیرے تو قربان جاوے, سونے زبان کھولو موتی بولو کچھ تو بولو. میرے آقا دے صحابہ انج آقا نو مخاطب کر دینے. جبریل نے میرے آقا فرمایا جبریل جی کی حکم ہے پیارے حبیب. فرمایا جبریل اج میرا دل کر دائے میرے غلامان دی شان بیان کر, میرے صحابہ دا مقام بیان کر. او محفل کتنی پاکیزہ ہوے گی جی صدارت مصطفیٰ کریم کر لے آن گے. او محفل کتنی پاکیزہ ہوے گی جی اندر ابو بکر بیٹھے آن گے, جی اندر عمر بیٹھے آن گے, جی اندر عثمان تے علی شیر خدا بیٹھے آن گے. او محفل کتنی پاکیزہ ہوے گی جی اندر عاشقاں دا سردار بلال حبشی بیٹھا ہوے گا, سلمان فارسی بیٹھا ہوگا. او محفل کتنی پاکیزہ ہوے گی. جبریل بولن والا ہے, آقا سنن والے نے, ابو بکر سنن والے نے. فرمایا جبریل میرے صحابہ دی شان بیان کر. حضرت جبریل کہندے نے سونیا تیرے سارے صحابہ بڑیاں شاناں والے بڑے مقام والے, کسی خاص صحابی دی گل کرو. میرے آقا نے فرمایا عمر دی شان بیان کر. عمر دا مقام اللہ دی بارگاہ چ کتنا زیادہ ہے, عمر دا مقام بیان کر. حضرت جبریل کہندے نے میرے آقا میں حاضر ہاں لیکن ایک عرض کرنا چاہنا وا. عرض کی کملی والے میں عمر دی شان بیان کرنی ہے, ایتھے بیٹھیاں بیٹھیاں نہیں ہو سکتی.
اتنے بیٹھیا بیٹھیا عمر دا مقام بیان نہیں ہو سکتا، یہ واسطے کڑیاں تھوڑیاں نے، ایک ٹائم تھوڑا ہے۔ میرے آقا کریم فرماندے نے جبریل دس تینوں کتنا ٹائم چاہیے ہے عمر دی شان بیان کرنے واسطے؟ عرض کیتی آقا حضرت نوح علیہ السلام نے جنہ عرصہ اپنی قوم نو تبلیغ کیتی ہے اتنا عرصہ چاہیے ہے۔ میرے آقا دی زبان کھلی، فرمایا نوح علیہ السلام نے 950 سال 9.5 صدیاں اپنی قوم نو تبلیغ کیتی ہے۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جاننا وا اگر عمر دی شان سننی ہے ایک چند گھڑیاں نہیں نوح علیہ السلام دی تبلیغ دے برابر 950 سال دا عرصہ دے دیتا جائے، پھر میں دساں گا عمر دا مقام کی ہے، عمر دی شان کی ہے۔ اتنے ایک لمحہ فکری ہے میرے آقا نے عمر دا ذکر کیوں کیتا، حضرت ابو بکر دا ذکر کیوں نہیں کیتا، عمر دا نام کیوں لے آئے، ابو بکر دا نام کیوں نہیں لیا؟ علماء فرماندے ہیں یہ اندر وجہ ہے میرے آقا دسنا چاہتے ہیں اگر عمر دا مقام اتنا زیادہ ہے کہ عمر نے جدے ہاتھوں وچ ہاتھ دے کے بیعت کیتی ہوے گی اس ابو بکر امام دا مقام کی نہیں جا لدا زمانہ۔ یہ سبق یاد کر کے چلے جاؤ، نہیں جا لدا زمانہ عظمت صدیق دی، نہیں جا لدا زمانہ عظمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی۔ میرے آقا نے مسجد نبی شریف کے اندر میرے آقا نے اعلان کیتا او میرے غلام تاڈے وچوں کنے اج کسے یتیم نو کھانا کھلایا ہے؟ سارے صحابہ خاموش ہو گئے، سناٹا چھا گیا ہے، کوئی نہیں بول رہا۔ تھوڑی دیر گزری ہے، ایک ہاتھ بلند ہویا ہے، عرض کیتی کملی والیا میں اج یتیم نو کھانا کھلایا ہے۔ وہ ہاتھ بلند کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ابو بکر صدیق ہے۔ میرے آقا نے تھوڑی دیر گزری، میرے آقا نے پھر پوچھا اج تاڈے وچوں کس میرے غلام نے جنازہ ادا کیتا ہے، کسے مسلمان دا جنازہ پڑھیا ہے؟ سارے صحابہ خاموش نے، مسجد نبی دے اندر سناٹا چھا گیا ہے۔ ابو بکر صدیق ہاتھ بلند کیتا، سونے نبی اج میں جنازہ بھی پڑھ کے آیا۔ پھر میرے آقا خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر دا عرصہ گزریا، میرے آقا کریم فرماندے نے تاڈے وچوں کیڑا غلام ہے جنہیں کسے بیمار دی بیمار پرسی کیتی ہوئے؟ کوئی ہاتھ نہیں بلند ہویا۔ ابو بکر صدیق نے اپنا ہاتھ بلند کیتا ہے، میرے آقا کریم نے پھر خاموشی چھا گئی۔ تھوڑا وقت گزریا ہے، آمینہ دلال پھر بولیا ہے، فرمایا میرے غلام تاڈے وچوں کون ہے جنہیں اج روزہ رکھیا ہے؟ کوئی غلام نہیں بولیا۔ ابو بکر ہاتھ بلند کیتا ہے، کملی والیا میں روزہ بھی رکھیا ہے، میں یتیم نو کھانا بھی کھلایا ہے، میں جنازہ بھی ادا کیتا ہے۔ سونے نبی یہ ساری نیکیاں میں کیتیاں نے، میرا تے عشق کہندا ہے، میرا وجدان کہندا ہے میرے مصطفیٰ نے نیکیاں اوہی ذکر کیتیاں جڑیاں ابو بکر کر کے آیا ہے۔ میرے آقا نے ذکر ہی انہاں دا کیتا ہے جڑا ابو بکر صدیق نے نیکیاں کر کے آئے سن۔ میرے آقا دا غلام جدو ہر نیکی دے ہاتھ بلند کیتے، میرے آقا صحابہ نال مخاطب ہو کے صداقت لارے دی عظمت کیا نے بیان کی دی۔ آکھیا او میرے غلامو جس نوکر دے اندر جس مومن دے اندر میرے غلام دے اندر اتنیاں نیکیاں ہون، انیاں
سوائے جنتوں انہوں ہو درجہ ملی کوئی نہیں سکتا نہیں جا لدا زمانہ عظمت صدیق جی تانوں تے دس دیتا گیا تساں دے پڑھو نہیں جا لدا زمانہ عظمت صدیق جی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی میرے آقا فرماتے ہیں جنت 8 دروازے ہیں جنہیں نماز پڑھنے والے ہیں وہ باب الصلاۃ جنت چلے جان گے فرمایا روزے دار جڑے نے وہ باب الریان چ چلے جان گے فرمایا جہاد کرنے والے جڑے جہادی ہون گے وہ باب الجہاد چ چلے جان گے حضرت ابو بکر صدیق نے آقا دی بارگاہ عرض کی تھی مازاغ دی اکھاں والیا میرے سونے نبی کوئی بندہ ایسا بھی ہے جنہوں باب الصلاۃ تو بھی اجازت ہوئے جنہوں باب الجہاد تو بھی جنت جان دی اجازت ہوئے جنہوں باب الریان تو بھی جان دی اجازت ہوئے کوئی ایسا بندہ بھی ہے جنہوں جنت 8 دروازیاں تو آواز دیتی جاوے میرے تو لنگ کے جنت جا جا میرے تو لنگ کے جنت جا جا کوئی ایسا بندہ بھی ہوئے گا میرے آقا دی زبان کھلی فرمایا ابو بکر صدیق کئی ہون گے لیکن جرا سب نال پہلے 8 دروازیاں جو نبیاں تو بعد جنہوں پکار دیتی جائے گی جنہوں صدا دیتی جائے گی وہ اور کوئی نہیں ابو بکر تو ہے جرا جنت سارے دروازیاں جو سب کچھ نثار کیتا چھٹی سوئی بھی نہیں سب کچھ نثار کیتا چھٹی سوئی بھی نہیں اسلام نو جدا پئی اسلام نو جدا پئی ضرورت صدیق دی اسلام نو جدا پئی ضرورت صدیق دی آج ساری ضرورت اسلام نو پیدا ہے تو ساڑیاں دکانداریاں پہلے ہوندیاں نے ساری رشتہ داریاں پہلے ہوندیاں نے سارے جناب آپس میں معاملات پہلے ہوندے نے لیکن ابو بکر نے پیغام دے دیتا ہے اگر سگا باپ بھی سامنے ہوئے کہ ضرورت اسلام نو نہیں آقا دی عزت دے ہوتے حرف آندہ ہوئے ابو بکر ہوئے جنہا سگے باپ دے چہرے تے تماچا مار کے دنیا نو پیغام دے دیندہ ہے آسان نبی پاک دا کلمہ زبان تو نہیں پڑیا ساڑھے رکھ لاغ ویچ مصطفیٰ دا عشق بھی ہے مصطفیٰ دی محبت بھی ہے آسان ماں باپ بھی سونے تو نات قربان کیتے اپنا کربال بھی سونے تو نات قربان کیتا اپنی عزتاں بھی سونے تو نات قربان کیتیاں اپنے بچے بھی سونے تو نات قربان کیتے اور صحابہ سارے آندہ ایک کوئی نعرہ سی کیا چیز ہم پیش کریں کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے سائے میں تمہارے ہیں سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے اور یہ جان بھی تمہاری ہے ابو بکر صدیق کو سمجھنے کے لیے زبان مصطفیٰ چاہیے جبریل جیسا مائنڈ چاہیے کالے کپڑے والا ابو بکر کو نہیں سمجھ سکتا سینہ پیٹنے والا ابو بکر کو نہیں سمجھ سکتا ابو بکر کو سمجھنا ہے تو یا مصطفیٰ کی زبان کا استعمال کرو حضور نے کیسے سمجھایا یا جبریل سے پوچھو کہ جس کے پیچھے کھڑے ہونے والا عمر اتنی شانوں والا ہے کہ جس کی شان کے لیے جبریل جیسے فرشتے کو 950 سال کا عرصہ چاہیے عمر کی شان بیان کرنے کے لیے تو ابو بکر کا مقام اتنا کو بلند ہوگا مجھے ایک دوست کہنے
والا کہتا ہے کہ علی مرتضیٰ کا بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے۔ میں نے کہا ہم بھی کہتے ہیں علی کے بیٹے جو ہیں جنت کے وارث ہیں، علی کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، لیکن اس کا بھی مقام تو سمجھو نا، جس کے پیچھے علی نے نمازیں پڑھی ہیں، جس کی اقتداء کو علی نے تسلیم کیا ہے، جس کی اقتداء کو حسین نے تسلیم کیا ہے، جس کے پیچھے عمر نمازیں پڑھتا رہا، جس کے پیچھے عثمان نمازیں پڑھتا رہا، جس کے پیچھے علی نمازیں پڑھتے رہے۔ اگر مقتدی کا اتنا مقام ہے تو جو علی کا بھی امام ہے اسے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کا صدقہ مقام صدیق اکبر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔